دیکھو قرآن مجید کہتے ہیں ازواجہ امہات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتن، کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے اندر جو قرآن حدیث آتا ہے وہ براہ راست گواہ تھیں قرآن کی اور اس اسلام کی۔ اور پھر جو نا دین کے دو حصے ہیں، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دو عورتیں ہوتی تو لوگ کہتے یہ عورت بھول گئی، تو ایک اچھی خاصی جماعت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کی، اور زیادہ وہ تجربہ کار تھی، وہ بہت زیادہ یعنی کہ سمجھدار، زمانے کو سمجھنے والی تھی، اور اکثر متعلقہ اور بیوہ تھی۔ وہ یہی وجہ ہے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا فتح مکہ کے موقع پر کہ روزہ کھولو، روزہ کھولو، آپ نے اللہ کے حکم سے سمجھا کہ اب عصر کا ٹائم ہے، آگے شاید لڑائی ہو جائے تو روزہ کھولنا چاہیے۔ آپ نے روزہ، وہ سوچنے لگے کہ شاید ہماری آزمائش کر رہے ہیں، تو صحابہ میں سے کوئی نہ اٹھا روزہ وہ کھولنے کے لیے۔ تو آپ ناراض ہو کے اندر آئے، تو آ کے خیمے میں آ کے کہا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ ہماری ماں اللہ اس پہ کروڑ رحمت کا ام سلمہ، کہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ اچھا آپ روزہ کھولنا چاہتے ہیں، یہ لیں برتن، ان کے سامنے پانی پیو، اور پانی پیا۔ تو ایسے موقعوں پر ہماری ماؤں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقد میں تھی امت کے لیے بہت خیر خواہی کے جذبات، یہ عظیم لوگ تھے۔ جن یہ کمروں میں رہتی تھی نا، وہ کمرے بظاہر تو وہ تنگ تھے، چھوٹے، اور اس میں وہ کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، لیکن جبریل اسم کے پھیرے لگنے کی وجہ سے اور آسمانوں کے مہمان کے وہاں رہنے کی وجہ سے ان حجرات کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، اور اس کے نام پہ سورت کا نام بھی حجرات رکھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرات کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان بعد میں بڑی وہ جگہ اس کو اہمیت دیتے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں جب یہ مسجد میں شامل ہونے لگے تو اس وقت علماء نے کہا کہ یہ اگر اسی طرح رہتے، آنے والی امت دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کم اور تھوڑی جگہ میں وہ رہتے تھے۔ اور پھر اگر ایک ایک کے ہم فضائل دیکھیں تو آپ کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کے اندر گھر ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے۔ پھر ان کے بارے میں دیکھو تہمت لگی، تو وہاں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر لگی، تو وہاں جو بچے بولے۔ لیکن جب عائشہ پر تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود اللہ تعالیٰ بولا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ان مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ لیکن جو عائشہ کے مجرم ہیں رضی اللہ، وہاں کا یوم تشہد علیہم السنتہم، عائشہ کے مجرم ایسے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو اس سے بڑا ان کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا دیکھیں تو یہ ہماری مائیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جناب تقوی والی ہیں، پرہیزگاری والی ہیں اور دین۔ اور پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب رسول اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو کچھ یہاں موجود ہے اسی میں رہنا چاہتی ہو۔ اصل میں یہاں ایک میں بات عرض کر دوں، عام لوگوں میں مشہور ہے کہ خرچہ مانگا تھا، یہ جو آیات کا سبب نزول، جی نہیں، یہ بات نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت، ذمہ دار، وہ اپنے بچوں کے بیوی کے خرچے سے؟ اصل میں زینت کا مطالبہ تھا۔ یہ چیز جو ہے نا گھروں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ جب کو گھرانے والے دیکھتے ہیں نا کہ ان کے ہاں یہ ہے یہ ہے، یہ اصل میں نا زینت، قرآن کہتا ہے زینت کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا، اور آسائشیں اور زینت اس کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بائی کاٹ کیا آپ کے لیے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو اگر اسی پہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اختیار کیا اور کہا کہ ہم اس پہ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ان کا عمل ہے۔ تو اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل۔